بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 78 افراد کی ہلاکت کا واقعہ۔ ڈوبنے والے کئی افراد کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جاں باک ہونے والے 3 نوجوانوں کا تعلق وزیر آباد سے ہے۔ ڈوبنے والے نوجوان علی حسنین اور علی زیب آپس میں کزن ہیں۔ اطلاع ملنے پر جاں بحق نوجوانوں کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ نیر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی نیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد کے علاقہ الہ آباد میں۔ یہاں کے جو ہے وہ نوجوان چند روز پہلے یہاں سے جو ہے وہ یورپ کے سہانے خواب دیکھنے کے لیے بیرون وطن کے لیے روانہ ہوئے، تو تقریباً پچھلی جمعرات کو جو تقریباً 2 بجے کے قریب لیبیا سے اٹلی کے لیے جو ہے وہ یہ نوجوانوں کا قافلہ جو ہے وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر لیبیا سے اٹلی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوا۔ تو اس وقت آخری کال اپنے لواحقین کو علی حسنین اور علی زیب نے جو دی، وہ فون کر کے بتایا کہ ہم 4 دن کے بعد جو ہے وہ اٹلی پہنچ جائیں گے، جبکہ جب جمعرات کو ان کی کشتی جو ہے وہ لیبیا سے روانہ ہوئی تو اس میں تقریباً 750 کے قریب جو ہے وہ باشندے مختلف ممالک کے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ تو تقریباً اس میں 300 سے 350 کے قریب جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کی بتائی جا رہی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ لوگ یہاں سے ضلع گوجرانوالا سے، ضلع منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ اور گجرات کے اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ یہاں سے بیرون ملک کے لیے روانہ ہوئے۔ تو تقریباً انہوں نے لیبیا سے نکل کر جو ہے وہ اٹلی تقریباً 4 دنوں کے اندر پہنچنا تھا کہ یہ بدقسمت کشتی میں سوار جو ہے وہ یونان کے قریب جب پہنچے تو کشتی جو ہے وہ الٹ گئی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اوور لوڈنگ کے باعث جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ الٹی ہے، اور اس میں تقریباً 105 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، جس میں 12 افراد جو ہے وہ پاکستانی شہری جو ہے وہ ان کی شناخت ہو سکی ہے۔ اس میں 2 کو یونان کے ہاسپٹلز میں زیر علاج رکھا گیا ہے، جبکہ 10 کا تعلق جو ہے وہ 2 کا کوٹلی آزاد کشمیر، 2 کا ضلع گجرات اور 2 کا ضلع گوجرانوالا، اور 1 منڈی بہاؤالدین اور 1 سیالکوٹ اور 1 شیخو پورہ کے اضلاع سے جو ہے وہ ان کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ یہ لوگ سہانے خواب دیکھنے کے لیے یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ تو ان کے لواحقین نے، ان کے والدین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا کے لیے جو ہے وہ ہماری مدد کی جائے، اور جو کشتی میں ڈوبے ہوئے پاکستانی ہیں، نوجوان ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ان کے گھروں تک، تاکہ ہم جو ہے وہ... بہت شکریہ آپ کا۔ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے یورپ جانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں یونان میں کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے افراد میں 2 درجن سے زائد افراد کا تعلق کوٹلی کھوئی رٹا کے گاؤں بٹلی سے ہے۔ اس وقت پورے علاقے میں سوگ کی کیفیت ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم چودھری سے۔ جی بتائیے گا ندیم۔ جی بالکل، گزشتہ دنوں جو یونان کے اندر کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے اس میں بڑی تعداد میں جو افراد سوار تھے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھریٹا کے گاؤں بڈلی کے جو نوجوان تھے اس کشتی میں سوار تھے، اور 2 درجن سے زائد افراد کا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے نوجوان اس کشتی کے اندر سوار تھے، اور ایک ہی خاندان کے 1 درجن سے زائد افراد جو تھے وہ بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ جو قریبی رشتہ دار تھے وہ آنکھوں میں سہانے خواب سجا کر یورپ جانے کے لیے گھر سے اپنا سب کچھ دو پر لگا کر اپنے بوڑھے والدین، اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جو ایجنٹ مافیا ہے ان کے ہاتھے چڑھ کر وہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کے لیے نکلے تھے، اور جو کشتی ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی، لیکن ابھی تک بڑی تعداد میں نوجوانوں کا پتہ نہیں چل سکا ان کے والدین کو کہ کیا وہ واقعی اس حادثے میں محفوظ ہیں یا جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور دوسری جانب یہی ہر آنکھ اس وقت جو سوگوار ہے، ہر کوئی اس خبر سننے کے بعد وہ غم کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ وہ اس ملک میں غربت کی وجہ سے تنگ آ کر نوجوان یورپ جانے کے لیے گھروں سے غیر قانونی جو سفر ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ایجنٹ مافیا ہے جو نوجوانوں کو ورگلا کر یورپ جانے کے لیے لالچ دیتے ہیں اور باہری رقم پھر وصول کرتے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آپ کا
यूनान कश्ती हादसे में 78 अफराद की लाशें तलाश कर ली गईं। पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं। तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि लापता अफराद की तलाश के लिए सिर्फ वालिदैन या बच्चों का DNA सैंपल दें। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की है। यूनान कश्ती हादसे में 78 अफराद की लाशें तलाश कर ली गई हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं है। तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि लापता अफराद की तलाश के लिए सिर्फ वालिदैन या बच्चों का DNA सैंपल दें। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से मुलाकात भी की गई है। यूनान कश्ती हादसा पेश आया जिसमें 78 अफराद की लाशें अब तक तलाश की गई हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना यूनान के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं है। तमाम अफराद वालिदैन या बच्चों का DNA सैंपल दें।